وکٹم مینٹالٹی سب سے بڑی کامیابی ہے دشمن کی. دشمن چاہتا ہے کہ آپ کی وکٹم مینٹالٹی ہو. وہ کیوں شیخ؟ وکٹم مینٹالٹی پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا. وکٹم مینٹالٹی یہ ہے کہ کوئی شخص، اور ہمارے تو کوئی پوری قوم، ہر وقت یہ سوچے، ہر دم اس کا یہ ذہن ہو، یہ مینٹالٹی ہو، یہ ذہنیت ہو کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے کوئی غلطی نہیں ہے. دوسرے نے آ کے مجھے وکٹمائز کیا، مجھ پہ ظلم کیا، مجھے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا مکار تھا، بہت برا تھا میرا دشمن. یہ ہے وکٹم مینٹالٹی. جی شیخ. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ مثلاً آپ نے سڑک کراس کرنی، نہ آپ نے دائیں دیکھا، نہ آپ نے بائیں دیکھا، نہ آپ نے آگے دیکھا، اور چلتی ٹریفک میں آپ گھس گئے اور ٹکر لگ گئی، تو آپ کا بھی تو کچھ قصور ہے. آپ لاکھ کہیں کہ بھی اس نے بریک نہیں لگائی، اس نے دیکھا نہیں، گاڑی والے نے ایسے کر دیا، موٹر سائیکل والے نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو سامنے کود پڑے تھے بھائی. کل کو آپ ریلوے ٹرین کے سامنے کود جائیں گے، جب وہ ٹرین ٹکر مار دی تو آپ سنیں گے یہ دلیل؟ بالکل کہ ٹرین والے نے بریک کیوں نہیں ماری؟ بھی ٹرین تو چل رہی تھی، آپ آگے قدم کیوں رکھ گئے؟ آپ نے کہا نہیں دیکھو جی، مجھے ٹرین والا ظالم ہوتے ہیں جی، اصل میں جی ریلوے والے بڑے برے ہیں جی، اصل میں جی یہ سسٹم ہی ملک کا بڑا خراب ہے. یہ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ اس ملک کا تو نظام ہی خراب ہے جی. وہی ٹرین کے سامنے تم لینے کیا گئے تھے؟ لیکن کیا ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، بجائے اس پہ بھی غور کرنے کے کہ دوسرے، میں پھر سے کہوں گا، وہ تو کریں گے نا، دشمن ہے بھائی. آپ کا کیا رول تھا؟ یہ آپ نے کیوں اپنا دروازہ کو کنڈی نہیں لگائی تھی رات؟ کیوں آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں آج تک کیا؟ کیوں آپ بیٹھے ہوئے؟ تو وکٹم بن کے لوگوں کی ہمدردیاں لینے سے، آپس میں ہمدردیاں بانٹتے رہیں، خود کو ہمدردی عنایت فرماتے رہیں، اس سے حالات تو کبھی نہیں بدلیں گے. تو دشمن یہی چاہتا ہے، کیونکہ وکٹم جو ہوتا ہے، جو مظلوم سمجھتا ہے خود کو، وہ تو کبھی غلط نہیں ہوتا نا اپنے ذہن میں، اپنی مینٹالٹی میں، اپنی ذہنیت میں. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو بے قصور ہوں، سارا تو قصور دوسروں کا ہے. تو نہ اپنا قصور دیکھے گا، نہ اس کو ٹھیک کرے گا، تو نہ کوئی بہتری آ سکتی. یہ وہ ذہنیت ہے جو دشمن چاہتا ہے کہ آپ کی ہو جائے. چنانچہ آج بھی پچھلے 200-250-300 سالوں میں ساری دنیا کی حکومتیں مسلمانوں سے چھن گئیں، اور اس کے بعد جو آزادی کہنے کو ہے اس میں بھی لوگوں کو اشکال ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ آپ جتنے بھی غریب ممالک مسلمان کہلاتے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں، ان کی آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت چیزوں پہ بہتری بڑے آرام سے آ سکتی ہے. سڑکوں کے اندر اتنا کوڑا جو گرا ہوتا ہے اکثر ہم ہی پھینکتے ہیں نا. بالکل شیخ. کوئی دشمن ممالک سے تو آ کے کوڑا سڑک پہ نہیں پھینک جاتا ہماری، کیسا ہوتا؟ نہیں ایسا تو نہیں. لیکن ہم کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دوسروں کو. حکومت ایسے کر رہی ہے، سیاستدان ایسے ہیں، فلانا ایسے ہے، دھماکہ ایسے. وہ بھائی آپ نے کوڑا پھینکا کیوں سڑک؟ یہ جو پارکوں میں، ہمارے جتنے بھی پارک ہیں بڑے شہروں میں، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، نئے پرانے بچوں کے کھیلنے کی، تفریح کے لیے بنائیں، اس میں بینچیں کرسیاں وغیرہ پڑیں، کون توڑتا ہے؟ بھارتی فوجی توڑتے ہیں، خود ہی ہوتے ہیں شیخ. یا کوئی سیاستدان رات کو آ کر ان کو توڑ دیتا ہے وہاں سے. کون کرتا ہے بھائی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ملک کے تمام طبقے معصوم ہیں، لیکن یہ تو سوچیں کہ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں مہنگائی کے باوجود لوگ بجلی بھی ضائع کرتے ہیں. ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شادیوں پہ اسراف سے باز آئیں، غربت کو ہم روتے ہیں، مہنگائی کو روتے ہیں، لیکن ہم باز آتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کس کتاب میں کہ اپنا گھر بار بیچ کے بچوں کی شادی کرو تاکہ ایک رات کے لیے تم لوگوں کے امیر ہو، چاہے مقروض ہو کے بنے ہو؟ تو خیر، مقصد یہ ہے مولانا کہ ہمیں اس کو سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ارد دشمنوں کی جو سازشیں تھیں، جو عمل تھا، ہم نے اب کرنا کیا ہے. جی شیخ. یہ ہے سوچنا.